دورہ قرآن میں چھٹا پارہ لا یحب اللہ، اور اس کا معنی ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور کیا چیز پسند نہیں کرتا؟ یعنی اللہ کسی کی برائی کا چرچا کرنا، اس کو پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ چھٹا پارہ اگرچہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ نساء کے آخر سے، لیکن ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کا جو نام ہے آیت سے لیا گیا، اور المائدہ کے معنی ہے دسترخوان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان، یعنی آسمان سے کھانا نازل فرمائے۔ دسترخوان یعنی ایسا ٹیبل جس پر فوڈ لگا ہو۔ اور اس سورہ کے سبجیکٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں ہم ان حرام کردہ چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جو اللہ نے کی ہیں ایمان والوں کے لیے۔ پھر اسی طرح اس میں تیمم کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اہل کتاب کی جو نساء ہیں، عورتیں حلال ہیں، ایمان والوں کے لیے یہ جانیں گے۔ پھر اسی طرح اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ڈیٹیل آ رہی ہے، اور آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا اس میں قصہ ہے خصوصی طور پر، جو بات آپ کے آگے رکھ دوں۔ تو جی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر پڑھتے چلیں گے۔ پہلی آیت میں بات آ رہی ہے اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور تفسیر میں بات ہے کہ یہاں وعدوں سے مراد احکام الہی، یعنی اللہ نے جو فرائض ایمان والوں پر رکھے ہیں ان کا پورا کرنا ہے، اور اسی طرح وہ ایگریمنٹس، وہ عہد و پیمان جو انسان آپس میں کرتے ہیں، تو یہ ان کا بھی پورا ہونا ضروری ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے مویشی یعنی چوپائے اللہ نے حلال کیے ہیں۔ بہیمہ کا جو ورڈ ہے اس کے معنی 4 ٹانگوں والے جانور کو کہتے ہیں، اور انعام یعنی مویشی کیٹل، اس میں اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، ان میں میلز اور فیمیلز دونوں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 8 جانوروں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کہ یہ اللہ نے ان کو اوپر سے اتارا ہے، انزل لکم کا ورڈ آتا ہے۔ اسی طرح حلال چیزوں میں ہرن اور نیل گائے وغیرہ، ان کا بھی شکار کیا جاتا ہے، لیکن حالت احرام میں ان سب یعنی جو بھی اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں ان کا شکار کرنا حرام ہے، جیسے کہ آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ نے یہ مویشی تمہارے اوپر حلال کی ہیں سوائے ان کے جن کے نام اللہ نے پڑھ کر سنا دیے۔ اب یہ ناموں کی لسٹ کیا ہے؟ تو آیت نمبر 2 میں یعنی اگلی ہی آیت میں ہم یہ نام بھی پڑھیں گے کہ کون سے جانور اللہ نے حرام کیے۔ آگے اللہ ایکسیپشن دے رہے ہیں کہ جی یہ سب جانور حلال ہیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یعنی یہ حرام ہے تمہارے لیے حالت احرام میں، اور اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ پھر آگے جی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی یہ جو شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرو، اور نہ ادب والے مہینوں کی تم بے حرمتی کرو، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جو جانور ہیں جو کعبہ کو لیے جا رہے ہوں، نہ ہی ان کی بے حرمتی کرو۔ یعنی یہ جو سب شعائر اللہ ہیں، اللہ کی حرمات ہیں، یعنی جن کی تعظیم اور حرمت اللہ نے مقرر فرما دی ہے۔ دیکھیں جب حج سورۃ الحج ہم نے پڑھی، اس میں بھی یہی چیز پڑھی نا، شعائر اللہ، یعنی حج کے جو مناسک مختلف جگہوں پر جانا، مناسک ادا کرنا، ارکان پورے کرنا، تو یہ سب چیزیں کیا تھیں؟ شعائر اللہ، یعنی اللہ کی جو یاد دلاتی ہیں، تو ان کی تعظیم اور حرمت لازم ہے ایک ایمان والے پر۔ یعنی اگر کوئی حج اور عمرہ پہ جا رہا ہے تو اس چیز کو سیریس سنجیدگی سے لے، یہ نہ ہو کہ کسی یعنی جو رکن ہے، جو کام منع کیا گیا ہے یا جو کام کرنے کو کہا گیا ہے اس کو کیا نہ جائے، اس کو لائٹ نہ لیا جائے۔ جو مناسک حج کے یا عمرہ کے کرنے کو کہے گئے ہیں ان کو ادا کرے انسان، اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے۔ پھر اسی طرح قربانی کے جانور جن کو ہدی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسا جانور ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے یعنی حج میں لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ، تو اس کی تعظیم اور حرمت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ اس جانور کو کسی سے چھینا نہ جائے، اور اس کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے۔ پھر اسی طرح یہ بھی بات آ گئی کہ جو حج اور عمرے کی نیت سے جا رہا ہے لیکن وہ تجارت بھی کر رہا ہے تو اس کو مت روکو، انہیں تنگ نہ کرو۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو حکم ہے یہ اس وقت تھا جب مسلمان اور مشرک اکٹھے حج و عمرہ کرتے تھے، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت محکم یعنی غیر منسوخ ہے، یعنی اس کا حکم ہوگا اور یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جی احرام کی حالت میں تو شکار نہیں کرنا، ہاں اگر تم احرام اتار دیتے ہو
تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ یہ مفہوم آ رہا ہے آیت کا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا یعنی مشرکین، تو ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر امادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ، یعنی دشمن کے ساتھ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنی ہی زیادتی کرو جتنی کی زیادتی اس نے تم پر کی، اور حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے بات فرمائی ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اور پرہیزگار جو ہے نا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہیں کرتے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اگر تم زیادتی کر رہے ہو تو پھر اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے۔ اچھا جی، اب یہ لسٹ آگے جو اللہ نے جانور حرام کیے ہیں ایمان والوں پر، وہ کیا ہیں جی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پر حرام کیا گیا مردار، یعنی جو بھی مرا ہوا جانور ہے خود سے جو مر گیا، اور خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت، ٹھیک ہے، یہ میں ڈیٹیل ساتھ ساتھ دیے جا رہی ہوں، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ ایبسلیوٹلی حرام ہے، یہاں پر جو بات آ گئی ہے۔ اور پھر ایسا جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، چاہے کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو یا خود سے ایسا ہو گیا، تو دونوں صورتوں میں یہ مردہ جانور حرام ہے۔ پھر اسی طرح وہ جانور جس کو کسی نے پتھر، لاٹھی یا کسی چیز سے مار دیا ہو اور وہ بغیر ذبح کیے ہی مر گیا، تو ایسا جانور بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح جو اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو وہ بھی، اور کسی کے سینگ مارنے سے جو مرا ہو، یعنی کسی نے اسے ٹکر مار دی ہے یا ذبح کیے بغیر مر گیا، وہی بات جو مین چیز ہے کہ ذبح کیے بغیر جانور کا مر جانا۔ اور اسی طرح جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، یعنی جیسے شیر، چیتا اور بھیڑیا وغیرہ، یعنی ان درندوں میں سے کسی نے اسے کھایا ہو اور وہ مر گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس حالت میں تو وہ جانور حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کھاتے تھے مرداروں کو بھی، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ منع کر دیا۔ اچھا جی، ایک ایکسیپشن دے دی گئی یہاں پر، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس کو ذبح کر لو، یعنی وہ جانور جس کو درندوں نے تو پھاڑ کھایا، لیکن کیا ہے کہ اس میں پھر بھی زندگی کے تم آثار دیکھو، تو پھر انہیں تم شرعی طریقے سے ذبح کر لو تو تمہارے لیے کھانا حلال ہوگا۔ یہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ بات آ رہی، ایکسیپشن جو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح آگے بات آ رہی کہ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ اب آستانہ کیا چیزیں ہیں؟ مشرکین اپنے بتوں کے قریب پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے خاص جگہ بناتے تھے جس کو تھان یا آستانہ کہتے، ان پر وہ اپنے بتوں کے نام جو سے نا قربانی کرتے اور نظر جانوروں کو نظر کرتے اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح آج کے دور میں مقبروں پر، درگاہوں پر جا کر لوگ اپنی حاجات مانگتے ہیں، اور وہاں پر جو فوت شدہ افراد ہیں ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشی کے لیے اور ان کے نام پر بھی یعنی جانور ذبح کرتے ہیں، دیگیں تقسیم کر رہے ہیں، کھانا تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ سب حرام ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام نہیں ہو رہے۔ بھئی اللہ کو راضی کرنا تو پھر تو بڑے طریقے ہیں، اپنے سب سے پہلے اراؤنڈ دیکھیے، اپنے ریلیٹیوز کو دیکھیے، اگر ہو سکتا ہے کوئی اس میں نیڈی ہو، نہیں ہے تو باہر دیکھیے، یتیم ہے، مسکین ہے، ان کو کھلائیے۔ یہ درگاہوں والا کیا کاروبار پکڑ رکھا ہے؟ کیا کسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ایسا کام کرو؟ آپ نے کہا ہے؟ اگر آپ نے یہ کام کہنا ہوتا تو پھر آپ کی جو مسجد ہے جہاں پر قبر مبارک ہے، تو وہاں پر یہ کام ہو رہا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کام نبی کی سنت نہیں ہے، نہ نبی نے کہا ہے، یہ بہت ہی گھٹیا گندی بدعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ پھر جی آگے یہ چیز بھی حرام کی گئی کہ جو قرآ کے تیروں کے ذریعے سے فال گری کرتے ہیں۔ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ 3 قسم کے تیر یعنی مشرکین نے بنا رکھے تھے، ان میں ایک تھا افعال، یعنی کہ کام کو کر لینا چاہیے، افعال کا مطلب ہوتا ہے کر، یعنی حکم دیا جا رہا ہے۔ اب دوسری تیر میں کیا ہوتا ہے؟ لا تفعل، کہ نہ کر، اور تیسرے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر افعال والا تیر نکل آتا تو وہ کام کر لیا جاتا، اگر لا تفعل والا نکلتا تو وہ کام نہ کرتے، اور تیسرا تیر نکل آتا تو پھر وہ دوبارہ فعال نکالتے۔ اسی طرح اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا، یعنی تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا، اور پھر جوئے میں جو ذبح شدہ جانور ہوتا ہے، یعنی جوئے سے جو حاصل ہوتا ہے، اب اس کی تقسیم کے لیے وہ یعنی یہ تیر استعمال کرتے، اور جس میں سے کسی کو کچھ مل جاتا اور کوئی محروم رہ جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب بدترین گناہ ہے، یعنی ان سے بچو، اور آج کافر تمہارے دین سے یعنی نا امید ہو گئے، اور خبردار تم ان سے ذرا نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، ہر چیز واضح کر دی، زندگی گزارنے کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، سبحان اللہ، مکمل کوڈ آف لائف اسلام دے رہا ہے۔ ہاں، اب عمل کرنے والے ہوں تو
تو اللہ فرماتے ہیں آج میں نے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے، اور تم پر اپنا بھرپور انعام یعنی نعمت اپنی مکمل کر دی، تمہارے لیے اسلام، دین اسلام کو پسند کیا۔ اور آگے اللہ ایک ایکسیپشن دے رہے ہیں، دیکھیں پیچھے ہمیں ڈیٹیل دے دی ہے کہ دیکھو یہ جانور حرام ہے، یہ چیزیں، تو آگے ایک ایکسیپشن آ رہی ہے، ایک کنڈیشن، کہ اگر کوئی شخص یعنی بھوک کی شدت سے وہ یعنی اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، اور وہ گنہگار بھی نہیں ہے، یعنی گناہ کا عادی بھی نہیں ہے، تو یعنی وہ پھر اگر ان حرام کردہ چیزوں میں سے کچھ کھا لیتا ہے، اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے، یعنی اس کو اجازت ہے، جس کی جان پر بنی ہوئی ہے کہ وہ اس کسی بھی حرام چیز میں سے اتنا کھا لے جتنا کہ اس کی جان بچ جائے گی، اور زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ سے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ اللہ نے حلال کیا، تو آپ کہیے کہ تمام پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، یعنی ہر حلال طیب چیز تمہارے لیے صحیح ہے، اور حرام جو چیز ہے وہ اللہ نے مینشن کر دی۔ یہ جو لسٹ ہم نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ جانور حرام ہیں، جیسے گدھا، کتا وغیرہ، پھر اسی طرح وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کر رہے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے، یعنی ان کے علاوہ بھی یہ جو اوپر لسٹ ہم نے پڑھ لی، کچھ ایسے جانور ہیں جو کہ حرام ہیں۔ اچھا جی، آگے ان شکاری کتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو شکاریوں نے ٹرین کیے ہوتے ہیں، اور سدھارنے کا مطلب یعنی ٹرین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب شکار پر ان کو چھوڑا جائے تو وہ شکار کے پاس دوڑتے ہوئے جائیں اور شکار کو روک کے رکھیں، یعنی مالک کے لیے روک کے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ اس میں سے خود کھا لیں۔ ایسے ٹرین کیے ہوئے جانوروں کا شکار بھی اللہ نے حلال کیا ہے 2 شرطوں کے ساتھ، 2 کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں پر جان لیجیے۔ پہلی چیز کیا کہ جب کسی شکاری جانور کو چھوڑا جائے تو اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھے اور اس کا انتظار کرے، خود نہ کھائے، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی۔ یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا تب بھی وہ جو مرا ہوا جانور ہے وہ حلال ہی کنسیڈر ہوگا، کیونکہ اس شکاری نے یا اس مالک نے جب اپنا ٹرین کیا ہوا کتا یا کوئی بھی جانور چھوڑا تو اس نے بسم اللہ پڑھی، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ اس پر حلال ہے۔ اب دوسری بات اس میں کیا آ رہی ہے، دوسری شرط یہ کہ اس شکار میں یعنی جو اس کا سدھایا ہوا ٹرین کیا ہوا جانور تھا، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو، یعنی کسی دوسرے جانور نے اس شکار میں سے کچھ کھا نہ لیا ہو، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کے لیے وہ جائز نہ ہوگا، حرام ہوگا۔ اس کی وضاحت کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ٹرین کیے ہوئے جانور ہیں ان کا شکار، اس کے بارے میں تو جی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ سب کی سب چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہوگا جس میں خون بہہ گیا ہو، یعنی ذبح کرنے کا ایسا طریقہ جس میں خون بہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اگر وہ ذبح کر رہے ہیں تو اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، یہ اللہ نے فرما دی۔ پھر اسی طرح آگے بات آ رہی ہے کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں تمہارے لیے، اور یہ کہ تم ان کے حق مہر ادا کرو، ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پھر پوشیدہ چھپے ہوئے برے کام کر رہے ہو، اور جو ایمان سے منہ موڑ رہا ہے یعنی منکر ہے ایمان کا ہی، تو بس اس کے اعمال سارے ضائع ہوئے اور آخرت میں وہی ہوگا، یعنی خسارہ پانے والوں میں سے۔ اچھا جی، یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے آگے رکھے دیتی ہوں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک پاک دامن ہونے کی شرط لگا دی گئی ہے، قید ایک ہے، جو کہ جو تفسیر میں جو بات آ رہی ہے کہ آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ دوسرے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ایمان کے ساتھ جو کفر کرے گا یعنی اس کے عمل برباد ہوئے، تو اس میں بھی ایک وارننگ ہے ایمان والوں کے لیے کہ اگر ایسی کسی عورت سے نکاح کرنے میں ان کے ایمان کا ضیاع ہو رہا ہے، ایمان جا رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑے یعنی خسارے کا سودا ہے۔ اور آج کل کی اہل کتاب کی جو خواتین ہیں، سب کو پتہ ہے کیا ہے ان کے حالات، سب لوگ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اسکالر کے مطابق یعنی جو تو یہ اب دیکھیں ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھ لیا کہ جو نصارہ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، تو وہ تو کفر کر رہے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا، وہ تو کفر ہے نا، اللہ کی اولاد بنا دینا، اس سے بڑی بات کیا رہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اسکالر کے نزدیک کوئی ایک ان میں ایک سیکٹ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میسنجر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پھر جو صحیح عقیدے پر ہوں ان سے شادی کرنی چاہیے، یعنی اس سیکٹ کے جو اہل کتاب کا جو فرقہ ہے۔
تو بہرحال بات یہ ہے کہ کسی بھی حال میں یہ چیزیں اچھائی کی طرف نہیں لے جانے والی، انلیس یہ کہ وہ عورت ایمان لے آئے، یعنی چاہے اہل کتاب کی ہے لیکن وہ دین اسلام کو قبول کر لے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کر رہی ہے، پھر تو بڑی زبردست بات ہوگی۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ نے اجازت تو دی ہے، لیکن اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں، برائیاں ہیں، ناپسندیدگی ہے، یعنی ایمان چلا گیا تو تو کیا رہا انسان کے پاس؟ پھر ایسا ہے کہ وہ جو ماں ہوتی ہے وہ بچوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے، تو جیسی پھر اگر ماں کی سوچیں مومنہ جیسی نہ ہوئی، ایک مسلمہ کی سوچ نہ ہوئی، تو وہ پھر بچوں کو اسی طریقے سے پالے گی نا جو اس کی اپنی سوچ ہے۔ تو اس چیز میں بہت بڑا لاس ہے اگر سمجھا جائے۔ اگلی آیت میں وضو کا طریقہ، یعنی وضو کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور اس کی وضاحت میں یعنی کتنی بار ایک ایک آپ نے باڈی پارٹ کو دھونا ہے، تو اس میں یہ آ رہا ہے یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک بار، دو دو بار یا تین تین بار، یعنی اگر ایک بار یا دو بار کرنے سے بھی آپ کا جو باڈی پارٹ ہے وہ ویٹ ہو گیا، ہاتھ پھیر لیا، تو بس ٹھیک ہے، وضو ہو گیا۔ اور آیت میں وضو کے جو فرائض ہیں، یعنی جو ضروری چیزیں ہیں، لازمی جو کرنی ہیں، وہ بتا دیے گئے۔ اس کے علاوہ جیسے دونوں ہتھیلیاں دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا، یہ سب سنت ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو منہ دھونا ہے، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھونا ہے، سروں کا مسح اور پاؤں کو ٹخنے سمیت دھونا، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہیں، لازمی ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہیں ملے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی تیمم کر لو۔ اور تیمم کیا ہے؟ یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ اور تیمم سے ریلیٹڈ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت التربۃ لنا طہور اذا لم نجد الماء، یعنی جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا، طہور کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ اچھا جی، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر کلائیوں تک، یعنی دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لیے جائیں، کوہنیوں تک ضروری نہیں ہے، اور منہ پر بھی پھیر لے، یعنی ایک ہی مرتبہ پاک مٹی پر ہاتھ مارے جائیں اور اسی سے پھر کلائی اور پھر منہ پر پھیر لیا جائے، یعنی کلائی اور ہاتھ اور منہ۔ جبکہ کوہنیاں اس میں نہیں آ رہی، بعض لوگ کوہنیوں کا بھی کر رہے ہیں، تو بہرحال میں نے دونوں باتیں یہ آپ کو بتا دی ہیں، لیکن حدیث سے یہی ثابت ہے، جیسے کہ نبی کریم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے، اور اس کو مسند احمد روایت کرتے ہیں۔ تو یہ تیمم کو حکم دینے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا تو ارادہ ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمتیں بھرپور کر دے، تاکہ تم شکر ادا کرو اور اللہ کی جو نعمتیں تم پر نازل ہوئی انہیں یاد رکھو، اور اس وعدے کو بھی جس کا تم سے اللہ نے وعدہ عہد لیا ہے، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم حق پر قائم رہو، اور یعنی انصاف اور راستی کے ساتھ گواہی دینے والوں بنو، اور کسی قوم کی جو دشمنی ہے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، یعنی کسی کی دشمنی میں زیادتی کر جانا یا انصاف نہ کرنا، تو اس کام سے منع کیا جا رہا ہے، اور یعنی عدل و انصاف پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ اور دیکھیں سچی گواہی کی کیا اہمیت ہے دین اسلام میں، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جو آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایک گفٹ دیا، تو میری والدہ نے کہا کہ اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ میرے والد نبی کریم کی خدمت میں آئے، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنی ساری اولاد کو کیا اسی طرح گفٹ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں ہوں گا۔ صحیح بخاری اور مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور آگے گڈ نیوز ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نئے کام کیے ان کے لیے وسیع مغفرت ہے اور بہت اجر و ثواب ہے اللہ کے پاس، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تو وہ ہیں دوزخی۔
پھر جی اگلی آیت میں ایمان والوں کو اللہ کا وہ احسان یاد کروایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا اسے یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تم پر یعنی دست درازی کی، تم پر حملہ کرنا چاہا، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے ہی روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کی شان نزول میں مفسرین نے بہت سارے واقعات بیان کیے۔ جیسے ایک واقعہ تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اور تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک عرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان لی، سونت لی، اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فوراً فرمایا یعنی اللہ بچائے گا، اور یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جب کہ آپ وہاں تشریف لے کر گئے، دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش کی، تو اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی اطلاع کی اور آپ کو بچا لیا۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں تو جو اس آیت کے پس منظر میں بات آ رہی ہے۔ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، وعدہ لیا۔ اب کیا وعدہ تھا؟ یعنی سورۃ البقرہ میں ہم پڑھے تو ہمیں کئی جگہ پر یہ بات ملتی ہے، جیسے آیت نمبر 83 میں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یعنی تم کسی کی عبادت نہ کرو گے سوائے اللہ کی، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو گے، اور زکوٰۃ دو گے۔ لیکن کیا تھا کہ یہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پھر یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ اللہ نے جب ان سے حد دیا، اور انہی میں سے اللہ نے 12 لیڈر مقرر فرما دی، اور یہ لیڈر یعنی اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام جب بابرہ سے قتال کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہوئے، تو انہوں نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر 12 نقیب یعنی لیڈر مقرر کر دیے ان کے، تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار کرے، ان کو گائیڈنس دے۔ تو جی یہاں پر وہی بات آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے، اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ کو بہترین قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً یعنی بہترین قرض کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تو نہیں نا پیسے مانگ رہا، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کروں گا، اور تمہیں ان جنتوں میں لے کر جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس وعدے کے بعد تم میں سے جو پھرے گا تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اور پھر کیا تھا کہ ان کی وعدہ خلافی، عہد شکنی کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت نازل فرما دی، ان کے دل سخت کر دیے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے کلام ہی کو بدل ڈالتے۔ سورۃ البقرہ میں جگہ جگہ یہ بات آئے گی، اور یہاں پر بھی یہی چیز آ رہی ہے۔ اب کلام کو یعنی اللہ کی بات کو وہ کیسے بدلتے؟ تو یہ جو چینجز ہے یہ 2 طرح کی آتی ہے، ایک لفظی چینج آنا، اور ایک معنوی یعنی میننگ چینج کر دینا۔ ایک تو ہے ورڈ ہی چینج کر دینا، اور ایک ہے ورڈ تو وہیں پر رہ رہا ہے لیکن میننگ، اس کا جو مفہوم ہے وہ بدل دینا، بات کسی اور طریقے سے آگے رکھ دینے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا بھی انفارچونیٹلی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ ورڈز تو چینج کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یعنی وہ تو ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے قرآن کی حفاظت کی، لیکن ہم اس کے معنی جو ہے نا تفسیر میں چینج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اوتھینٹک تفاسیر کو دیکھنا چاہیے، جیسے ابن کثیر وغیرہ کی تفسیر ہوگی، اور یہ احسن البیان ہے، اسی طرح انگلش میں نوبل قرآن ہے، اور کچھ اور جو مستند اسکالرز کی لکھی ہوئی تفاسیر ہے ان کو دیکھنا چاہیے، ہر کسی کی تفسیر اٹھا کر نہیں پڑھ لینی چاہیے۔ پھر جی آگے انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو اللہ کے کلام کو بدلتے، دوسری چیز کیا تھی کہ جو انہوں نے نصیحت کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ یعنی وہ بھلا بیٹھے، یعنی اللہ کے جو فرائض تھے، جو ڈیوٹیز ان کو دی گئی تھی، ان میں کوئی ان کو دلچسپی نہیں تھی، بلکہ بے عملی اور بد عملی کا ہی یعنی وہ نمونہ بن کر رہ گئے۔ پھر نبی سے آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک نہ ایک خیانت کا آپ کو پتہ چلتا ہی جائے گا، یعنی جو غداری ہے، خیانت ہے، مکر ہے، یہ ان کے کردار کا، کریکٹرسٹکس کا ایک پارٹ بن گیا ہے جو آپ کو دکھتا رہے گا۔ ہاں ان میں سے تھوڑے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہودیوں میں سے، یعنی کچھ ایسے جو ان میں سے نہیں ہیں، یعنی جو مسلمان ہو گئے، اور ان کی تعداد کہی جاتی ہے کہ 10 سے بھی کم تھی، جو تفسیر میں جو بات آ رہی ہے، اور کہا گیا کہ ان کو معاف کریں اور ان سے درگزر ہی کریں، اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اچھا جی، یہ عفو درگزر کا جو حکم تھا نا، یہ اس وقت دیا گیا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی، بعد میں اس کی جگہ تو یہ اللہ نے حکم دے دیا کہ ان سے جنگ کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض کے نزدیک عفو درگزر کا یہ جو حکم ہے یہ منسوخ نہیں ہے، تو اس طرح اس میں بھی تھوڑی سی رائے ڈفر ہو رہی ہے۔ پھر جی اگلی آیت میں نصارہ کے بارے میں یعنی عیسائیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں،
اللہ نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، یعنی ان سے بھی کچھ وعدے وعید لیے، اور انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا، بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ تو ہم نے ان کے بھی دلوں میں آپس میں بغض اور دشمنی یعنی ہیٹ اور اینیمیٹی ڈال دی اللہ نے، جو کہ قیامت تک رہے گی۔ اور جو یہ کام کریں ان قریب اللہ ان کو ان کے بارے میں اللہ بتائے گا۔ یعنی انہوں عیسائیوں کے بھی فرقے ہو گئے، اور یہ آپس میں بھی جو ان کے سیکٹ سے وہ ایک دوسرے سے نفرت رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے معبد میں بھی نہیں جاتے تھے، یعنی جہاں پر عبادت کی جاتی ہے عبادت گاہوں میں بھی نہیں جاتے تھے۔ پھر جی اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کا رسول آ چکا ہے، وہ تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کو بکثرت ایسی یعنی اس سے باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے ہو۔ یعنی انہوں نے تورات اور انجیل میں جو تبدیلیاں جو چینجز کی، یعنی یہ طبقہ کون سا تھا؟ اسکالرز کا۔ اب وہ لوگوں پر تو ظاہر ہی نہیں کرتے تھے، لوگوں سے حق بات کو چھپاتے تھے، یعنی دنیاوی فائدے کے لیے تھوڑی سی قیمت کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے پھر یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا سا مول لے لیں، دنیا کا فائدہ لے لیں تھوڑا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نبی جو ہے یعنی یہ کتاب ان باتوں کو بھی ظاہر کر رہی جن کو تم چھپا رہے تھے، جیسے کہ اب رجم کی بات آتی ہے، اور بہت سی باتوں سے تو اللہ یعنی درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکے، یعنی اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے یہ کتاب ایسی ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنی رضا جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کو اللہ سلامتی کی راہیں بتاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اللہ اندھیروں سے نکال کر ان کو نور کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف گائیڈنس کرتا ہے۔ پھر جی آگے ان لوگوں کے بارے میں بات آ گئی جو مسیح کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، یعنی یقیناً لازمی کفر کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم اور ان کی والدہ اور باقی تمام اس زمین کے لوگ، اللہ اگر سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھے؟ کوئی ہے جو اللہ کو روک لے اس چیز سے؟ یعنی ساری کی ساری بادشاہت تو اسی کی ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو چاہے وہ پیدا کرے۔ یعنی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، سورہ عمران میں بھی بات آتی ہے کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گیا، جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو وہی بات ہے۔ تو یعنی یہ جو آزمائش تھی ان کے لیے فتنہ بن کے رہ گئی عیسائیوں کے لیے۔ تو بات یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے پیدا کرے اور جو وہ چاہے کرے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، بیٹے ہیں ہم اللہ کے۔ اس کی وضاحت میں بات اس طرح ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، اور اپنے آپ کو بھی وہ ابناء اللہ یعنی اللہ کے بیٹے اور اس کا محبوب قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ بات کہاں پر کہیں سورہ توبہ میں پڑھی تھی نا ہم نے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، آیت نمبر 30۔ تو اس پر اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو اگر تم اللہ کے اتنے چہیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ یعنی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا کہ بھی تمہارے دعووں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ قیامت والے دن ہوگا کہ کون ایمان اور تقوی اور عمل میں آگے ہے اور کون اللہ کا چہیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے بلکہ تم تو اللہ ہی کی یعنی مخلوق ہو، جیسے آپ دوسرے انسان ہیں، اور اللہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے اللہ عذاب کرے، اور زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اور اسی کی طرف ہر کسی کو لوٹنا ہے۔ پھر آگے اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی یعنی جو رسولوں کی آمد تھی، رسولوں کے آنے کا جو سلسلہ تھا اس کے ایک وقفے کے بعد آیا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف آیتیں یعنی بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے، یعنی تمہارے پاس یہ ایکسکیوز نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا یا پھر گڈ نیوز دینے والا نہیں آیا، تو بس تمہارے پاس ایک گڈ نیوز دینے والا اور وارنر آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر جی آ کے موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو اللہ نے تم پر کیا، یعنی تمہارے میں سے اللہ نے انبیاء پیدا کیا، پے در پہ انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ یعنی وہ مقام دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اب دیکھیں بیشتر انبیاء جو بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، پے در پہ ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، اور یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر
ختم ہوا۔ اسی طرح ان میں بہت سارے بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دی، جیسے داود علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، اور ان کی ایسی زبردست بادشاہت تھی جو اللہ نے کسی کو ایسی بادشاہت نہیں دی ان کے بعد اور نہ ہی ان کی زندگی میں۔ اور اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی۔ یہ کئی بار بات پڑھی ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی، اور باقی قرآن میں بھی آتی ہے۔ لیکن آج کیا ہے جی؟ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کے بعد یہ جو مقام فضیلت ہے وہ اب امت محمدیہ کو حاصل ہے الحمدللہ۔ لیکن شرائط وہی، کنڈیشنز وہی، یعنی کہ تم لوگ بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر ایمان رکھو گے، اور پھر ہی ہے تم پھر خیر امہ والے کام کر رہے، جیسے کہ اللہ نے فرما دیا، تمہیں تو بھیجا اسی لیے گیا نا، کن تم خیر امۃ اخرجت للناس، تم خیر امہ ہو، لیکن ایسی امہ جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کو پھیلاتے ہو لوگوں میں، تو یہ ہے تمہارا مشن، اور اگر یہ کام چھوڑ دیا تو پھر خیر امہ والا ٹائٹل رہے گا کیا؟ پھر جی آگے موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی کہ وہ اگین اپنی پیچھے انہوں نے احسانات یاد کروائے، اور پھر کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے ہی سے، یہ لوگ مصر میں جا کے آباد ہو گئے، پھر تب یہ اس سے لے کر اس وقت تک مصر میں ہی رہے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات فرعون سے بچا کر اپنی قوم کو مصر سے لے گئے، اور آپ کا عزم تھا جا کر بیت المقدس میں آباد ہونے کا، اور اس وقت بیت المقدس میں عمالقہ کی حکمرانی تھی جو بہت بہادر قوم تھی، بڑی جنگجو تھی۔ اب وہاں پر آباد ہونے کے لیے ان سے جہاد کرنا ضروری تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہی حکم دے رہے ہیں کہ ان کو لڑنے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا، جیسے کہ آگے بات آ رہی کہ انہوں نے کہا کہ منہ نہ پھیرو، تو تم نقصان پڑو گے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو انہوں نے جواب دیا، قوم والوں نے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زور آور اور جبار سرکش لوگ ہیں، اور ہم تو وہاں پر نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، اور وہ وہاں سے نکلیں گے تو ہم بخوشی وہاں پر جانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جا رہے، سوائے 2 آدمیوں کے جو ذکر آتا ہے اگلی آیت میں، قال رجلان من الذین یخافون، 2 آدمی جو کہ اللہ کا خوف رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے بھی کہا کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے سے، اور یقیناً تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، توکل کرو۔ سوائے 2 آدمیوں کے سب نے انکار کر دی۔ پھر جی کیا کہتے ہیں کہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، اے موسیٰ ہم تو ہرگز نہ جائیں گے وہاں پر، ابداً ہمیشہ کے لیے، پس تو جا اور تیرا رب، تو جائے اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوں۔ تو قوم کی اس نافرمانی پر موسیٰ علیہ السلام کا جو بے بسی کا اظہار اگلی آیت میں آ رہا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یا رب، مجھے تو اپنے اور میرے بھائی کے علاوہ کسی اور پر اختیار نہیں ہے، بس تو مجھ میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ زمین 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی ہے، اور یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سر مارتے پھریں گے، اور کہہ دیا گیا کہ اے موسیٰ، آپ ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہوئیے۔ اور یہ جو میدان تھا، یہ میدان طیہ کہلاتا ہے، جس میں یہ 40 سال آپ اپنی نافرمانی اور جہاد سے منہ موڑنے کی وجہ سے یہ قوم سرگرداں وہیں پر سر ٹکراتی رہی۔ اگلی آیتوں میں جی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ تو یہاں پر بات آ رہی کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حال بھی انہیں سنائیے۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ اللہ کے سامنے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی تو قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ جس کی قبول نہ ہوئی وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ حابیل کی تو قربانی قبول ہوگی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ آئی۔ اب یہ نظر اور قربانی کیا چیز تھی، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات تو نہیں ہے، البتہ مشہور یہ ہے، جو تفسیر میں بات آ رہی ہے وہی آپ کے آگے رکھ رہی ہوں، کہ بگننگ میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، اور دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتی، اور ایک حمل کے بہن بھائیوں کا نکاح دوسرے حمل کے جو دوسری پریگننسی ہوتی اس کے جو بہن بھائی اس میں جو پیدا ہوتے ان سے کر دیا جاتا، کراس جو ہے میرج کہہ لیں، وہ ہو جاتی۔ اب کیا تھا کہ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اب اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا، اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن سے شادی کر لے،
جو کہ خوبصورت تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر آدم علیہ السلام نے دونوں کو کہا کہ اپنی قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ قابیل کی بہن کا نکاح یعنی اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اب کیا تھا کہ حابیل کی تو قربانی قبول کر لی اللہ نے، لیکن قابیل کی نہ ہوئی۔ اب قربانی کے قبول ہونے کی صورت کیا تھی؟ یعنی آسمان سے اس وقت آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی، جو کہ کلیئر سائن تھا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے، یعنی اسے آگ کھا گئی، اٹ مین قربانی قبول ہو گئی۔ اور بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ تو حابیل نے ایک عمدہ دمبا کی قربانی دی اور قابیل نے ایک سٹے کی۔ تو حابیل کی قربانی ایکسیپٹ ہوئی، اور جبکہ قابیل جو تھا وہ حسد کا شکار ہوا۔ یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صرف قربانی ہی کی بات ہے۔ اب اس پر کیا ہوتا ہے، یعنی حابیل کی جب قربانی قبول ہوتی ہے تو قابیل کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل کہتا ہے کہ بے شک قربانیاں تو متقین ہی کی ایکسیپٹ ہوتی ہیں اللہ کے ہاں، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، یعنی میرا یہ ارادہ نہیں ہے، اور میں تو ڈرتا ہوں اپنے اس رب سے جو جہان والوں کا رب ہے، اور میں تو چاہوں گا کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ بھی اپنے سر لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، اور ظالموں کو یہی بدلہ ہے۔ یعنی یہاں پر حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا جہنم میں جانا یعنی وہ کیوں جائے گا؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، یعنی وہ بھی قتل ہی کرنا چاہتا تھا اپنے ساتھی کو۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہوں، دونوں پارٹیز، تو اب جس کا داؤ چل گیا اور جس کی موت کا وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، مرنا تو اسی نہیں ہے، لیکن دونوں کی چاہ اگر یہی ہے کہ میں اس کو قتل کروں، تو پھر انٹینشن کی بیس پر، نیہ کی بیس پر پکڑ آئے گی، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اب وہ ایک بھائی تو کہتا ہے میں تجھے قتل کروں گا، لیکن دوسرا کہتا ہے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تجھے قتل کرنے کا، یعنی تم مجھ پہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ بس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کیا اور اس نے اسے قتل کر دیا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اسی سے ریلیٹڈ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون کا ناحق بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا، یعنی روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا۔ اور اسی طرح امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ بظاہر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو حابیل کے قتل کی ناحق سزا دنیا ہی میں فوری طور پر دے دی گئی تھی۔ اور اسی طرح حدیث میں الفاظ ہیں کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ یعنی یہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرنے والوں کو دنیا میں جلد ہی سزا دے دیتا ہے۔ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا۔ تو یہ جو کام کرے گا اس کو جلد ہی دنیا میں سزا ملے گی، تاہم آخرت کی جو سزا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس حدیث کو ابو داود اور ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی۔ اور قابیل میں یہ دونوں چیزیں ہی جمع ہو گئی تھی، یعنی دونوں ہی گناہ تھے، تو اکارڈنگ ٹو حدیث اس کی جلدی پکڑ آتی ہے، دنیا ہی میں پکڑ آئے گی اس شخص کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے بچائے۔ پھر کیا تھا جی، اس نے قتل کیا اور اللہ فرماتے ہیں نقصان پانے والوں میں سے ہوا، اور پھر اللہ نے ایک کوے کو، یعنی قتل کرنے کے بعد اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ اس کی لاش کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ یہ پہلا قتل تھا زمین پر۔ تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنی بھائی کی لاش کو چھپائے، اور اس پر کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں اتنا گیا گزرا کہ مجھے اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنانا بھی نہ آیا، اور پھر پشیمان ہوا اور شرمندہ ہوا۔ تو جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات یعنی لکھ دی کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی یعنی ناحق کسی کو قتل کر رہا ہے تو گویا ایسا ہے کہ وہ زمین پر فساد مچانے والا ہے، اور اسی طرح جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو ہی قتل کر ڈالا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ایک انسان کو بچانا گویا تمام انسانوں کو بچا لینا، کتنی بڑی فضیلت کی بات، کتنا زبردست ریوارڈ رکھ دیا۔ اور پھر جی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہمارے رسول آئے روشن نشانیاں لے کر ان کے پاس، لیکن کیا ہے کہ اکثر ان میں سے زمین میں یعنی اسراف ہی کرنے والے ہیں۔ اور آگے بڑی سخت سزا کی بات آ رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور یا انہیں جلا وطن کیا جائے۔
اور یہ تو دنیا کی ذلت اور خواری اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. یعنی جو بھی یہ کام کرے، اللہ رسول کے مخالف جا رہا ہے، زمین میں فساد مچا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ سزا ہے. اور اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک قبیلے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینے آئے اور انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا اور ان کا دودھ اور پیشاب پینے کے لیے کہا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اب کیا تھا کہ چند روز میں ہی وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کیا اور اونٹ بھگا کر لے گئے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور انہیں اونٹوں سمیت پکڑوا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر یعنی الٹی جانب سے کاٹ ڈالے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. اور پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیے گئے حتیٰ کہ وہ وہیں پر مر گئے. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں. سزا کیا تھی کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا اور ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ رسول کے ساتھ محاربہ بھی کیا. صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. یہ آیت محاربہ بھی کہلاتی ہے. اور محاربہ کے میننگ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی یعنی آرگنائز کوئی گروہ ہے مسلح جس کے پاس ویپن بھی ہوں اور اسلامی حکومت کے دائرے یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں وہ گروہ راہ چلتے کافروں پر، افراد پر یا گروپس پر حملے کرے اور قتل و غارت کرے، لوگوں پر زیادتی کرے، اغوا وغیرہ کرے. تو اس کی جو 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں، یعنی اس وقت جو بھی امام ہو، خلیفہ ہو، اس کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے وہ دے. ساتھ ہی اگلی آیت میں یہی بات بھی واضح کر دی گئی، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے یعنی گرفتار ہونے سے پہلے ہی اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اسلامی حکومت یعنی اس کی اطاعت کا اعلان کرتا ہے تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا اور یہ سزائیں پھر نہیں دی جائیں گی. لیکن اس بات میں بھی یعنی کچھ مفسرین کے درمیان آپس میں ڈس ایگریمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے قتل کیا، مال لوٹا ہے لوگوں کا، دست درازی کی یعنی ہاتھ بڑھایا ان پر، تو یہ جرائم معاف نہ ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا. یعنی اس میں بھی علماء میں اختلاف ہے. بہرحال توبہ سے باقی گناہ تو ضرور ہی معاف ہوں گے. پھر جی آگے بات ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ ہے، وہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں تم جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، تم فلاح پاؤ. اب یہاں پر وسیلہ کے جو معنی ہے تفسیر میں بات آ رہی کہ وسیلہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی آبجیکٹیو، کسی بھی پرپس کے لینے میں، اچیو کرنے میں سورس ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف کا وسیلہ یعنی اللہ کی طرف کا وسیلہ تلاش کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا، اللہ کا پلیئر حاصل ہو، اور ایسے اعمال جو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی ان کی حالت قیامت کے دن یہ ہوگی، جیسے کہ پہلے بھی بات آئی ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر، کہ وہ اس دن چاہیں گے کہ اپنی جان بچا لیں فدیہ دے کر جو کچھ زمین میں ہے اور اس کے مثل اور بھی، یعنی جتنا زمین میں ہے سب دے دیا جائے اور اس کے برابر بھی آ جائے تو وہ بھی دے دیا جائے اور اپنی جان بچا لیں قیامت کے روز. اور لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول نہ ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اسی طرح کیا چاہیں گے کہ وہ جہنم سے نکل جائیں، لیکن وہ جہنم سے ہرگز نہ نکل سکیں گے اور وہ ایسا دائمی عذاب ہے ان کے لیے. پھر جی اگلی آیت میں چور کی جو سزا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی چوری کی سزا پر کیا حد ہے. تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کیا، اور العذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا اور قوت والا ہے. اچھا جی، اس آیت کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل سن لیں کہ اس پہ بھی اختلاف ہے مفسرین کی، فقہا کی اوپینینز میں. ایک گروپ کہتا ہے کہ جی یہ جو چوری کا حکم ہے، جو سزا ہے وہ عام ہے، چاہے تھوڑی چیز کی چوری کی ہو کسی نے یا چاہے زیادہ چیز کی چوری کی ہو، اسے ہر صورت میں پوری سزا دی جائے گی. جبکہ دوسرے فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یعنی ایسی بات نہیں، کہ اگر کوئی کسی چیز کی جو قیمت ہے وہ 3 درہم یا اس کے برابر کی قیمت کی کوئی چیز ہے، اس سے کم چوری پر کوئی یعنی اس سے کم قیمت کی چیز کو کوئی چوری کر رہا ہے تو اس پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور اسی طرح ہاتھ جو ہیں کوہنیوں تک نہیں کاٹے جائیں گے. اور ایسا ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس توبہ سے مراد یعنی اللہ کے نزدیک اس کی توبہ قبول ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ توبہ سے کسی چور کی جو سزا ہے وہ معاف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. یعنی جو اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو سزائیں ہیں، اگر تو معاملہ حکومت تک چلا گیا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر وہ سزا امپلیمنٹ ہوگی.
اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے جی کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اسی ہی کی تو بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، اور جس کو چاہے وہ عذاب دے اور جس کے لیے چاہے وہ مغفرت کرے اس کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا، وہ جسٹ ہے، انصاف پسند ہے، سب سے بڑھ کر وہ حاکموں میں سے بہترین حاکم ہے۔ اور ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ انسانوں پر ظلم کرے یا ان کو وداؤٹ اینی ریزن ان کو عذاب دے، بلکہ انسان خود ہی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ جس چیز سے اللہ نے روکا جب انہوں نے فساد مچانا ہے، اور خاص کر جہاں پر دوسرے انسانوں سے معاملہ ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر جو پکڑ ہے، وہ حد ہے، وہ زیادہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں یعنی بڑھ رہے ہیں، اور خواہ وہ منافقوں میں سے ہوں یا پھر زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے ہوں، لیکن حقیقت میں ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ اور یہودیوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو غلط باتیں سننے کے آتی ہیں، اور ان لوگوں کے ایسے بھی جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں ہیں، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلمات کو اصلی جگہ سے ہٹا کر ان کو چینج کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہم نے کئی جگہوں پہ پڑھ لی ہے نا، سورۃ البقرہ میں بھی آئے گی بار بار کہ اللہ کے کلام کو چینج کر کے کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں، اگر تمہیں یہی یعنی اپنے ایک دوسرے کے اپنے ہی ساتھیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہی حکم ملے تو قبول کرنا، اور اگر اس کے علاوہ ہو تو پھر تم دور رہنا۔ اور بات یہ کہ جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو اس کے لیے اللہ یعنی جس کو اللہ ہدایت نہ دے پھر اس کو کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب اس کی ڈیٹیل میں ایک بات اس طرح ہے، یعنی دو انسیڈنٹس آ رہے ہیں، دو واقعات۔ ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں، مرد اور عورت کا، اور بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں تو بہت ساری چینجز کر دی تھی، رد و بدل کر دیا تھا۔ انہی میں سے ایک حکم رجم کا بھی تھا، یعنی جو شادی شدہ زانی کی سزا تھی، تو وہ ان کی کتاب میں بھی موجود تھی، لیکن یہ لوگ سزا سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے یہ جو ہم نے انوینشن کی ہے، نیا طریقہ ایجاد کیا، اس کے مطابق کیا تھا کہ کوڑے مارنا اور منہ کالا کرنا، یعنی رجم کی سزا کو انہوں نے بدل دیا، اور کیا کر دیا، اس کو کوڑے مارنا اور منہ کالا کرنا کی سزا رکھ دی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو یہی سزا دی تو ہم مان لیں گے، اور اگر انہوں نے رجم کا فیصلہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ہم نہیں مانیں گے۔ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے بارے میں کیا کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جو تورات میں تو زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوائی ہے۔ تو اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں تو رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لے کر آؤ، اور تورات لا کر پھر وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیات پڑھ دی، تو عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔ ان دا اینڈ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، یعنی تورات میں آیت رجم موجود ہے، دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا جس کا فیصلہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اس واقعے کو بخاری روایت کر رہے ہیں، اور آیت کے آخری جو الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ بالکل نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بڑی ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں تو بڑی سزا ہے ہی، یعنی جن کی یہ دل ہے ہی نہیں ہدایت کی طرف آنے کا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ کان لگا کر جھوٹ کو سننے والے ہیں، جی بھر کا حرام کھانے والے ہیں، یعنی ان میں جاسوس ہیں اور جی بھر کر یہ حرام کھاتے ہیں، اور اگر یہ تمہارے پاس آئے ہیں نبی تو تمہیں اختیار ہے ان کا فیصلہ کرو یا ان کو ٹال دو، یعنی تم ان سے منہ پھیرو گے تو یہ تم کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو آپ فیصلہ کر دیتے ہو ان میں تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، یعنی یہ نبی کو اختیار دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ چاہیں تو کریں ان کا فیصلہ، نہیں تو آپ ان سے اعراض کر لیں، اور یقیناً اللہ عدل کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے آپ کے پاس اپنی تورات ہوتے ہوئے یعنی اپنے فیصلے کروانے کے لیے کیسے آتے ہیں آپ کے پاس، اور اس کے بعد بھی پھر گھوم جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں اپنی بات سے۔ دراصل بات یہ کہ یہ ایمان اور یقین والے ہے ہی نہیں، نہ اپنی کتاب پر رہتے ہیں اور نہ آپ کی بات کو مانتے ہیں، اور اللہ فرما رہے کہ ہم نے تو تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل علم اور علماء فیصلہ کرتے تھے، اور کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے، یعنی جو سچے لوگ تھے جیسے انبیاء ہو گئے اور سچے علماء ہو گئے، انہوں نے تورات میں کوئی تبدیلی نہیں کی جس طرح کے بعد میں کچھ لوگوں نے کیا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑے مول کے بدلے مت بیچو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ یعنی جو اللہ نے کتاب میں نازل کر دیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہی کافر ہیں۔ اصل میں اس میں دیکھ لیں ہمارے لیے کیا میسج ہے، یعنی جو اسلامک کنٹریز ہیں
کتنا ہم لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ تو وہی بات ہے نا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کو کتابیں دی گئیں لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کو نافذ نہ کیا، ان پر عمل نہ کیا، تو وہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو آج اگر ایمان والے، یہ جو امت مسلمہ بھی دعویٰ کرے ایمان کا لیکن کتاب پر عمل نہ کرے تو وہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ پھر جی مزید آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کے لیے یعنی ان کی تورات میں یہ بات فکس کر دی، مقرر کر دی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ اور پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق کام نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب دیکھیں یہ چیز نوٹ کرنے کے لیے ہمارے کیا کہ پہلا قتل جو روئے زمین پر ہوا یعنی حابیل کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیزیں جو زمین میں فساد مچانے والی تھی، معاشرے کو تباہ کرنے والی تھی، ان پر کیسی سزائیں مقرر کی، اور پھر ان کا یعنی بدلہ بھی، جیسے قصاص کا بدلہ رکھ دیا گیا، اس طرح چوری کی سزا۔ تو یہ سب یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں ہیومینٹی کو پریونٹ کرنے والی، گرو کرنے والی، معاشرے کو بہتر کرنے والی، فلاح دینے والی۔ سکسیس اسی میں ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں، یہ رحمت ہے، فضل ہے۔ پھر جی بنی اسرائیل ہی کی بات آ رہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے یعنی پہ در پہ نبی آئے بنی اسرائیل میں، پھر آخر میں کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور جنہوں نے یعنی پہلے کتاب یعنی تورات کی تصدیق وہ کرنے والے تھے، اور اللہ نے انہیں انجیل عطا فرمائی اور جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے یعنی وہ جو کتاب انجیل تھی وہ بھی اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی یعنی نیک لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے، یعنی نصارہ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ انہیں بھی چاہیے جو کچھ اللہ نے ان کو انجیل میں نازل فرمایا ان کے لیے اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے حکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی فاسق ہیں۔ اور ہم نے اے نبی آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب یعنی قرآن کریم نازل فرمایا، اور جو اپنی سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے اور ان کی محافظ، امین، شاہد یعنی گواہ ہے، اور حاکم یعنی یہ سارے میننگ آئیں گے ورڈ محیمنن، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم کے لیے جو ورڈ کہا گیا۔ اور پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ